مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید مقصود حسین نقوی ابن جناب سید مقبول حسین نقوی مرحوم و مرحومہ و مغفورہ سیدہ مہدی بانو نقوی کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس جس کا عنوان ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے فضائل اور اس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ اور اہم باتیں۔ یہ مجلس جس کے بانی ہیں جناب سید محمد نقوی صاحب، انہوں نے اپنے مرحوم دادا اور مرحومہ دادی کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے۔ مرحوم مغفور جناب سید مقصود حسین نقوی صاحب ایک بہت ہی اچھے خطیب، ایک اچھے ذاکر اور چند شہروں کے پرنسپل تھے۔ آگرہ، رائے بریلی، بستی، الہ آباد، لکھنؤ جیسے شہروں کے بڑے بڑے کالج میں آپ بعنوان پرنسپل خدمت انجام دے چکے ہیں۔ ان کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں ظاہر سی بات ہے کہ مجھے مجلس پڑھنا ہے اور امام حسین کی مجلس ہے، لیکن ایک دو باتیں میں عرض کر دوں کہ جناب سید مقصود حسین صاحب انہوں نے انگلینڈ سے اس زمانے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی، جب لوگ 8ویں اور 10ویں پاس کر کے انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر بن جایا کرتے تھے۔ اور ان کی ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ آپ کو انگریزوں نے PES سے سرفراز کیا تھا، نوازا تھا، پروویژن ایجوکیشن سروس۔ بہرحال میرا جو موضوع ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس کا موضوع امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ سلام ہم حسین کو کرتے ہیں اور جواب بھی ہمیں حسین ہی دیا کرتے ہیں۔ یہ زیارت ہے کیا؟ زیارت یعنی امام حسین کو سلام کرنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں۔ زیارت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ زیارت ہے جو خود قبر حسین تک پہنچ کے کی جاتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو ہم دور سے امام حسین کو سلام کرتے ہیں، اسے بھی زیارت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہ بھی زیارت کرتے ہیں۔ جو قریب سے زیارت کرتے ہیں وہ بھی زیارت کرتے ہیں، جو دور سے زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی زائر امام حسین ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ انہیں زائر حسین بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ روز قیامت انہیں بھی زائر کہا جائے گا جو ہندوستان سے قبر حسین کی طرف رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ پڑھتے تھے۔ اس کا بھی ثواب خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے سدیر سیرفی سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم کربلا نہیں جا سکتے ہو تو دور سے ہی میرے جد حسین کو سلام کر لیا کرو، اس سے تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ زیارت امام حسین یعنی امام حسین کو سلام کرنا۔ ہم اتنی دور سے سلام کر رہے ہیں تو کیا امام حسین تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایک سوال ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، دوسری بات کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کے مخالف ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے۔ پتہ نہیں کسی کو سلام کرنے سے یہ شرک کیسے ہو جائے گا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کی جگہ پر بٹھا دینا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، تو یہ شرک کیسے ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جنہوں نے شرک جیسے سنگین گناہ کو اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ اگر ایک چھینک بھی آ جائے تو کہہ دیتے ہیں یہ شرک ہے۔ شرک، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، گناہوں میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز معاف کر دی جائے گی سوائے شرک کے۔ پروردگار عالم یہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ غلط ہیں جو امام حسین کو سلام کرنے کو بدعت کہتے ہیں؟ وہ اپنے اعتبار سے صحیح ہیں۔ بہت جملہ میں نے بہت احتیاط سے یہ بات کہی ہے، اور بہت ہی خطرناک وادی سے میں گزر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، میں انہیں غلط کیوں کہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کے خلاف بولنے والا؟ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اپنے قانون کے اعتبار سے صحیح ہیں، اپنے نظریے کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، کیوں؟ اور ہم بھی جو کہتے ہیں کہ امام حسین کو سلام کرنا بدعت تو نہیں، سنت ہے، سنت، ثواب ہے، ثواب، پیغمبر اس سے خوش ہوتے ہیں، پروردگار اس سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں دیا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے
बेहतरीन अमाल में से एक अमल ज़ियारत इमाम हुसैन है। ये सीरत मासूम है, ये अंबिया की सीरत है। अंबिया हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला जाते हैं। आदम से लेकर खातम तक हर एक करबला जाता है। तो ये शिरक तो हो ही नहीं सकता। ये मुस्तहसन अमल है, ये सवाब है। तो वो भी सही है और हम भी सही हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों सही हों? जी हाँ, वो अपने नजरिए के एतबार से सही हैं। क्यों? इसलिए कि वो जब पैगंबर इस्लाम को मुर्दा तसव्वुर करते हैं तो जाहिर सी बात है इमाम हुसैन को भी वो जिंदा तसव्वुर नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि सलाम कौन करता है? जो जिंदा होता है। और सलाम किसको किया जाता है? जो जिंदा होता है। यानी सलाम करने वाला भी जिंदा होता है और जवाब देने वाला भी जिंदा होता है। तो जिसका रसूल मर गया हो उसका कोई भी जिंदा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि जब रसूल को सलाम न करो तो हुसैन को भी सलाम नहीं करने देंगे। तो वो अपने एतबार से सही हैं। लेकिन हम चूंकि इमाम हुसैन को फकत जिंदा ही तसव्वुर नहीं करते, बल्कि इससे बढ़कर अगर किसी के दिल में मोहब्बत हुसैन पैदा हो जाए तो उसे मौत नहीं आ सकती है, वो जिंदा जावेद हो जाता है। मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो हुसैन की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है। तो हमारे यहाँ तो मामला यह है कि हुसैन तो जिंदा है ही, मुहिब्बान हुसैन भी जिंदा है। दलील सुनिए, हुसैन जिंदा है। हम हिंदुस्तान से करबला की तरफ रुख करके सलाम करते हैं और मुहिब्बान हुसैन जिंदा हैं। उसकी दलील सुन लीजिए। हम जब अपने कब्रिस्तान जाते हैं तो हर कब्रिस्तान के दरवाजे पर लिखा रहता है, एक ज़ियारत होती है, उसका एक फिक्रा मैं सिर्फ पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम या अहला ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, तुम पर हमारा सलाम हो। हम अपने कब्रिस्तान में मरहूमीन को सलाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी हयात का ऐलान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का ऐलान कर रहे हैं। शायद मेरी बात आप तक पहुंची होगी। हम उन्हें जिंदा तसव्वुर करते हैं। जब हमारे मरहूमीन जिंदा हैं तो जो इनके सैयदो सालार हैं, जो इनके आका हैं, जो इनके इमाम हैं, उन्हें मौत कैसे आ सकती है? अल्लाह अकबर। आइए और एक दलील पेश करता हूं। हम हिंदुस्तान से कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हुसैन को हम सलाम करते हैं और कहते हैं हुसैन तुम पर हमारा सलाम हो। उसके बाद कहते हैं अशहदु अन्नका तस्मउ कलामी। ए मौला, मैं गवाही देता हूं कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं जो ज़ियारत पढ़ रहा हूं इसे आप सुन रहे हैं। वह तशहदो मकामी, यह बहुत बड़ी बात है। मेरी आवाज तो हिंदुस्तान से करबला तक पहुंच रही है और उधर से हुसैन तशहदो मकामी, मैं हिंदुस्तान में जो बैठा हुआ हूं यहां पर हुसैन मुझे देख रहे हैं। हुसैन की आंखें हमें देख रही हैं कि एक हिंदुस्तान में एक मेरा मुहिब है, एक मेरा चाहने वाला है, एक मुझसे मोहब्बत करने वाला है, वो देखो मुझे सलाम कर रहा है। उसके बाद सुनिए वो इंपॉर्टेंट बात है, व तरुद्दो सलामी। मेरे मौला हुसैन, आप मेरे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। यानी अजीब बात है ना, मैं जब हुसैन को सलाम कर रहा हूं
تو میری آواز حسین تک پہنچ رہی ہے. میں جب حسین کو سلام کر رہا ہوں تو حسین مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. یہ سلام کا جواب نہیں ہے بلکہ حسین اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ کیا ہے زیارت حسین کا؟ فائدہ، ایک سوال، کیا فائدہ ہے؟ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب آئیے اس کو میں عام مثالوں کے ذریعے سے پیش کروں گا. اگر آپ ایک راستے سے گزر رہے ہوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک راستے سے آپ کا گزر ہو رہا ہو اور ایک بچہ، چھوٹا بچہ آئے اور کہے کہ انکل، چچا جان، السلام علیکم. انصاف سے بتائیے، ایک محبت کا رشتہ آپ میں اور اس بچے میں قائم ہوتا ہے یا نہیں قائم ہوتا ہے؟ یعنی بچے نے جب آپ کو سلام کیا تو ایک رشتہ محبت جو ہے، ایک کنیکشن جو ہے جڑ جاتا ہے. بس یاد رکھیے گا، سلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا رشتہ جو ہے حسین سے ہمیشہ قائم رہے. سلام کے ذریعے سے ہم رشتے کو منقطع نہیں ہونے دیتے ہیں، بار بار حسین کو سلام کرتے ہیں. ہر روز، ہر نماز کے بعد مختصری زیارت صحیح، اور جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز سے جو رشتہ اللہ سے جوڑتے ہیں، نماز کے ذریعے ہمارا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے اور زیارت کے ذریعے ابا عبداللہ سے جڑتا ہے. حسین ابا عبداللہ ہیں، اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا رشتہ مصلی سے بھی جڑے اور فرش مجلس سے بھی جڑے. یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے کہ جب ہم مصلی پر آتے ہیں تو حمد پروردگار کرتے ہیں، اور جب فرش مجلس پر آتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں. یہی ہمارا سرمایہ ہے. اگر ہم نے ان دو سرمایے کی حفاظت کر لی، بہت توجہ کیجئے گا، ایک مصلی ہے اور دوسرا فرش عزا ہے، اگر ہم نے ان دو سرمایوں کی حفاظت کر لی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بہترین بندے خدا وہ ہے جو فرش عزا پر آئے، اور بہترین محب حسین وہ ہے جو فرش نماز پر آئے. چاہتے یہ ہو کہ حسین خوش ہوں تو مصلی پر آؤ، چاہتے یہ ہو کہ اللہ خوش ہو تو فرش عزا پر آؤ، امام باڑے میں آؤ. یاد رکھیے گا، ہمارے پاس یہی دو چیز ہے، یہی دو سرمایہ ہے. ایک سرمایہ کا نام مسجد ہے اور دوسرے کا نام امام باڑہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے مجھے کئی مجلسیں درکار ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں مجھے عرض یہ کرنا ہے، زیارت امام حسین اور اللہ، زیارت امام حسین اور رسول اللہ، زیارت امام حسین اور پنجتن، زیارت امام حسین اور معصومین، زیارت امام حسین اور اولیاء اللہ،
زیارت امام حسین اور شہداء و صدیقین، زیارت امام حسین اور مومنین، اتنی باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کا میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی مجلسوں میں میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ سے صرف اور صرف ایک گزارش ہے کہ اس حقیر فقیر کے لیے آپ دعا کیجئے کہ جناب سید محمد نقوی صاحب نے جو یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں اسے بحسن خوبی انجام دے سکوں۔ بس عزیزو، آن لائن مجلس مختصر ہوتی ہے، میں طولانی مجلس اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ زیادہ تھکے نہیں، اور آئندہ کی تمام مجلسوں کو انشاءاللہ سماعت کریں، ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ، ایک بہترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں مجلس کے ذریعے سے حاضر ہوتا رہوں گا۔ ہاں زیادہ رو، جب زیارت امام حسین کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلے زائر امام حسین کے کون ہیں؟ وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تذکرہ ان کا کیا جائے۔ جناب جابر اہل بیت کے شہدائی ہیں، جناب جابر محمد و آل محمد کے عاشق ہیں۔ یہی جابر تھے کہ جب پیغمبر نے مسجد میں اعلان کیا کہ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو جناب جابر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ صاحبان امر کون ہیں؟ ایک ایک کا نام آپ آج بتا دیجئے۔ جناب جابر سمجھتے تھے، جانتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول کے جو جانشین ہیں ان کا نام دنیا والوں تک پہنچ جائے۔ اور جابر کے اسی عمل نے، بلکہ اسی جذبے نے ہمیں یہ بتایا کہ جابر ہیں کیا۔ اور جب جناب جابر کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی ہے، تو آپ اپنے غلام کو لے کر کربلا پہنچے۔ اور آپ جس دن کربلا پہنچے اسی دن 40 حسین کا موقع تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اہل حرم سے پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچے۔ آپ نے فرات میں غسل کیا اور اس کے بعد قبر حسین پر آئے اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کہا اشہد انک تسمع کلامی و ترى مقامی و ترد سلامی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے خود کو امام حسین کی قبر پہ گرا دیا اور خوب گریہ کیا، خوب روئے۔ آپ کی ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ گویا ایک صحابی رسول نے یہ اعلان کیا کہ رونا حسین کے غم میں بدعت نہیں ہے، رونا سنت ہے۔ میں رسول کا اتنا معتبر صحابی ہوں جو آقا حسین پر گریہ کر رہا ہوں۔ خوب روئے، حضرت جابر خوب گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے چچا جابر، میری قبر سے ذرا دور چلے جائیے، میرے قبر سے دور چلے جائیے، کیونکہ میری بہن زینب
شام سے آ رہی ہے۔ عزادارو، جناب جابر قبر سے دور چلے گئے، خود کو جو ہے ایک جھاڑی سے چھپا لیا، اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اہل حرم کا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ عزادارو، بس میں نے ختم کیا عزادارو۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جب امام زین العابدین کو دیکھا، چاہا کہ گلے لگا لے۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، ارے مجھے گلے نہ لگائیے۔ جناب جابر کہتے ہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ جو آپ جو ہے مجھے گلے سے لگانے نہیں دے رہے ہیں۔ امام نے آواز دی، نہ پوچھئے، اسی گلے میں توق خاردار تھا، کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک گلے میں توق خاردار پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے ابھی بھی زخم موجود ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے عاصموں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ موذی مرض جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، پروردگار اس سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید مقصود حسین نقوی ابن سید مقبول حسین نقوی و مرحومہ و مغفورہ سیدہ مہدی بانو نقوی کی روح کو ایصال فرما۔